بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتی علی الناس زمان فیغزو فئام من الناس فیقال هل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیقولون نعم فیفتح لهم۔ یہ حدیث شریف ہے جی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، اور امام بخاری نے صحیح بخاری شریف میں اس کو نقل فرمایا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یأتی علی الناس زمان، لوگوں کے اوپر ایک زمانہ آئے گا، ایک وقت آئے گا، ایک دور آئے گا، فیغزو فئام من الناس، اور وہ لوگوں کی ایک جماعت اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلے گی۔ فیقال، کوئی پوچھنے والا پوچھے گا کہ حل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس جماعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی موجود ہے؟ یہ سوال ہوگا، پوچھنے والا پوچھے گا کہ کیا اس جماعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ساتھی صحابی موجود ہے؟ فیقولون نعم، تو وہ جماعت والے کہیں گے کہ جی ہاں، ہم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی موجود ہے۔ فیفتح لهم، اللہ تبارک و تعالی اس صحابی کی برکت سے پوری جماعت کو فتح نصیب فرما دے گا۔ یعنی یہ ہے میرے پیغمبر کے صحابہ کا مقام اور ان کا مرتبہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثم یأتی علی الناس زمان فیغزو فئام من الناس فیقال هل فیکم من صاحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیقولون نعم فیفتح لهم۔ پھر اس کے بعد ایک دور اور آئے گا، ایک زمانہ اور آئے گا، اس کے بعد ایک جماعت غزوے کے لیے، جہاد کے لیے اللہ کی راہ میں نکلے گی۔ پوچھنے والے پوچھیں گے کہ کیا اس جماعت میں کوئی ایسا بندہ ہے من صاحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کی صحبت کو پایا ہے؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو کسی نے دیکھا ہے؟ اس جماعت میں کوئی ایسا فرد موجود ہے؟ تو جواب آئے گا، وہ کہیں گے کہ نعم، جی ہاں، ہماری جماعت میں ایسا لشکر میں بندہ موجود ہے کہ جس نے اللہ کے رسول کے صحابی کو دیکھا ہے۔ فیفتح لهم، اللہ رب العزت اس تابی، یعنی صحابی کو دیکھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ تابی۔ تابی کی برکت کی وجہ سے پوری جماعت کو فتح عطا فرما دے گا۔ پھر فرمایا، ثم یأتی علی الناس زمان فیغزو فئام من الناس فیقول هل فیکم من صاحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم میں کوئی ایسا فرد موجود ہے اس لشکر میں، جو لشکر جہاد کے لیے گیا ہے کافروں کے خلاف، کہ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے ساتھی کو دیکھا ہو؟ یعنی کسی نے تابی کو دیکھا ہے تم میں سے؟ وہ جماعت والے کہیں گے کہ نعم، جی ہاں، ایک بندہ ہے کہ جس نے ہماری جماعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے شاگرد کو، تابی کو دیکھا ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں تبع تابی۔ فیفتح لهم، اللہ رب العزت
اس نیک بندے کی وجہ سے پوری جماعت کو فتح عطا فرما دے۔ یعنی اس میں 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے، ایک صحابہ کا، اور دوسرا تابعین کا، اور تیسرا تبع تابعین کا تذکرہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہیں ہی شان والے، مقام والے، مرتبے والے، عظمت والے، پوری دنیا سے بلند، دونوں جہانوں میں سب سے زیادہ معزز، مکرم، افضل۔ بات سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ وہ تو ان کی تو بات ہی الگ ہے نا۔ در حقیقت یہ میرے نبی کی شان ہے کہ جس نے میرے نبی کو ایمان کی حالت میں 1 سیکنڈ کے لیے دیکھ لیا، اللہ رب العزت نے اس کے لیے جہنم کی آگ کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا۔ بات سمجھ رہے؟ اور پھر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اس نے ایک وقت، ایک زمانہ گزارا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی اختیار کی ہو، صحبت اختیار کی ہو، حدیثیں سنی ہو، مسئلے سنے ہو، نہ، مجمع میں آیا۔ مثال کے طور پر خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اب کثیر صحابہ تھے، ہزاروں کی تعداد میں، کئی ایسے بھی صحابہ تھے جو بالکل نئے تھے، جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نہیں دیکھا۔ انہوں نے مجمع میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، اللہ رب العزت نے ان کو بھی شرف صحابیت سے نواز دیا۔ اللہ تعالیٰ خواب میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارہا زیارت نصیب فرمائے اس دنیا میں۔ اب تو ایک ہی سلسلہ ہے نا زیارت کا، وہ ہے کہ اللہ رب العزت خواب میں زیارت نصیب فرما دے۔ درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھا کریں، جو بندہ درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کو اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کی زیارت نصیب فرماتے ہیں، تو اس لیے درود پاک کثرت سے پڑھا کریں۔ لیکن خواب میں زیارت ہو جائے، خواب میں زیارت کی وجہ سے یہ شرف حاصل نہیں ہوتا۔ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں، اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی کے جنازے کو جو بندہ پالے، یعنی زندگی کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے، موت کے بعد اگر کوئی بندہ ان کے جنازے کو پالے، وہاں آ جائے استغفار کے لیے، تو اس کو بھی یہ شرف صحابیت نہیں ملے گا۔ یہ صرف زندگی تک ہے، یہ زندگی۔ بعد میں آنے والے لوگ جتنے بھی نیک ہیں، اعلیٰ درجے کے متقی، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اتقیاء، بڑے بڑے صوفیاء، بزرگان دین، کتب ابدال، بڑے بڑے، وہ اپنے نیکی، علم، عمل، تقوی، بھلائی، حسن اخلاق، دعوت و تبلیغ، ان تمام خوبیوں کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پینڈو اور دیہاتی صحابی تھا، بڑے علم والا نہیں، عمل والے تو سارے صحابہ تھے نا، وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں جان پیش کرنا ان کے لیے یہ سب سے زیادہ معمولی بات تھی۔ علم و عمل کی علم کی بات ہو رہی ہے اور بڑے صحابہ کی بات ہو رہی ہے، ان کی بنسبت جو سب سے کم مقام والا صحابی ہے، بعد میں آنے والے اتنے بڑے بڑے لوگ اس کی شان کا مقابلہ کبھی بھی کسی صورت میں کر نہیں۔ صرف ایک بندہ نہیں، امت کے سارے اولیاء بھی مل جائیں، میرے پیغمبر کے ایک صحابی کی شان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ پھر اس کے بعد درجہ ہے صحابہ کے بعد تابعین کا۔ اب دیکھیں صحابی کی شان یہ ہے، لوگ بکواسات کرتے ہیں اللہ کے رسول کے صحابہ کے متعلق، یہ ہو گیا جی انہوں نے خیانت کی، جی گمراہ ہو گئے، جی معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ قرآن و حدیث کا بندہ مطالعہ کرے تو حقیقت بات معلوم ہوتی ہے۔ یہی تو عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، او لوگو میرے نبی کے صحابہ کو تاریخ کے اوراق میں نہ دیکھا کرو، تاریخ تو سیاہی سے لکھی ہوئی ہے، سیاہ ہے، غلط لوگوں کے ہاتھ میں چڑھ گئی، انہوں نے لکھ دیا جو لکھا۔ اگر نبی کے صحابہ کو پرکھنا ہو، دیکھنا ہو، ان کا ایمان، تقوی، ان کے فضائل، اللہ کا قرآن اور پیغمبر کا فرمان دیکھا کرو تو تمہیں پتہ چلے۔
یعنی صحابی کی یہ شان ہے کہ صحابی کو دیکھنے والا بندہ اللہ رب العزت اس کی برکت کی وجہ سے پوری جماعت کو فتح عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر صحابی کی وجہ سے تابعی کی یہ شان ہے کہ تابعی جس نے صحابی کو دیکھا، تابعی کو جس نے دیکھا، یعنی تبع تابعی کی یہ شان ہے کہ اگر اس نے ایمان کی حالت میں تابعی کو دیکھ لیا، صحابی کے شاگرد کو دیکھ لیا، اللہ رب العزت نے اس کو بھی اتنا مقام عطا فرمایا کہ اس کی وجہ سے پوری جماعت کو فتح عطا فرمایا۔ تو یہ ہے پیغمبر کے صحابہ کا مقام، اور یہ میں نے صرف ایک حدیث بیان کی۔ اگر میں یہاں ساری حدیثیں بیان کروں تو وہ ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے جو آپ سنتے رہتے ہیں علماء اکرام سے۔ بہرحال صحابہ اکرام کے ساتھ محبت رکھنا اور ان سبھی کو عدول سمجھنا، عادل، صادق، سچے، سچے، نیک، بخشے بخشائے، اللہ کے برگزیدہ بندے، چنے ہوئے بندے، منتخب بندے، اور وہ بندے کہ جن کے لیے اللہ رب العزت نے رضوان کا پروانہ کہ میں ان سے راضی ہو گیا دنیا میں ہی جاری فرما دیا، جو مفلحون ہے، جو صادقون ہے، جو راشدون ہے، جو کامیاب ہیں، جو ہدایت یافتہ ہیں، جو اولئک هم المؤمنون حقا، پکے سچے مومن ہیں، ان صحابہ سے محبت اور عقیدت رکھنا یہ ہمارا ایمانی فریضہ ہے۔ تو اس لیے جب صحابہ کی عظمت، توقیر اور ان کے تقدس کی بات آتی ہے تو اس وقت اہل سنت کا کوئی بھی فرد جو ہے وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے کہ خبردار، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن سے ہم اپنے والدین سے بڑھ کر اور اپنے بیوی بچوں سے بڑھ کر، اپنے مال و دولت، پوری دنیا سے بڑھ کر ان سے محبت رکھتے ہیں، تو اس لیے ہم ان کے خلاف کسی سے کوئی کلام سن نہیں سکتے، کیونکہ ان کے ساتھ محبت رکھنا اور ان کی شان بیان کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے پیغمبر کے صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کے نقش قدم پر چلنے والا ہمیں بھی اپنے نبی کا سچا امتی بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔